یار لوگ سمجھتے یہ ہیں نا کہ جو زندگی ہے نا اس کے پیچھے بہت آسانی ہے. مطلب ہر ایک چیز. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار بہت آسان ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بہت مشکل ہے, زندگی بہت مشکل ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ زندگی کا مطلب یہ سفر ہے. لیکن آپ ڈیپ ڈاؤن کریں نا تو اگر میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ جب آپ پچھلوں کی باتیں سنتے ہیں نا, پہلے پرانے زمانے کے لوگوں کی, یا آپ اس طرح بول کے آج کل جو جنزی بولتا ہے کہ وہ جو مر گئے سو مر گئے, پرانے لوگوں کی گسی پٹی باتیں, تو ان میں ایک پیٹرن ہمیشہ نظر آتا تھا کہ وہ لوگ یہی بولتے تھے کہ دیکھو پچھلے زمانے میں جو پچھلے لوگ تھے ان لوگوں کی جو باتیں تھی وہ ایک قسم کے ٹیک اس سینس سے تھی کہ اگر وہ لوگ کچھ بولتے تھے نا کسی معاملے میں, یا کسی مطلب کوئی بھی سچویشن ہو اس کے معاملے میں, اگر وہ لوگ بولتے تھے کہ بھائی ہاں کوئی مسئلہ چل رہا ہے, کوئی پرابلم چل رہی ہے اور اس کا سلوشن ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے بڑے بوڑھوں نے یہ چیز بتائی ہے, تو وہ بات 100% تو نہیں بول سکتے, لیکن وہ بات ایک قسم کی صحیح ہوتی تھی. یہ کیوں ہوتی تھی؟ اس کے پیچھے ایک ہی راز تھا کہ لوگوں کو یہ چیز پتہ تھی کہ جو ہمارے بزرگ ہیں, جو ہمارے ایلڈرز ہیں, وہ لوگوں کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایکسپیرینس کے مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ زندگی لوگ کیا کرتے ہیں, لیکن اصل جو زندگی کا مطلب ہوتا ہے نا وہ ہے ایکسپیرینسز کرنا. اب آپ بولیں گے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے مرغیوں کا میں نے مرغیاں پالنا شروع کی. چلو یہ ایسے بولتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے مرغیاں پالنا شروع کی اور میرے پڑوس والے نے بھی مرغیاں پالنی شروع کی. ہم دونوں نے سیم بریڈ لیا, میرے پڑوسی نے بھی اور میں نے بھی. ہم نے ایک ہی پولٹری فارم سے ایک ہی طرح کی مرغیاں لے کے آئے. اب ہمارا ویدر بھی سیم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک ہی کالونی میں رہتے ہیں, مطلب ایک ہی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, تو ہمارا انوائرمنٹ بھی سیم ہے, ہمارے سراؤنڈنگ بھی سیم ہے. ہمارے جو فیڈ ہے, کیونکہ ہم لوکل سی فیڈ لیتے ہیں, ہم سیم ہو سکتا دکان سیم ہو لیکن جو ان کو سپلائرز آتے ہیں آلموسٹ سیم ہی ہوتے ہیں. تو اب جو سب کچھ سیم ہے لیکن اینڈ ریزلٹ جب نکلتا ہے تو میری مرغیاں ڈفرینٹ ہوتی ہیں ان کی مرغیوں سے. اب یہ بہت ہی باریک بات ہے لیکن اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے, اس لیے میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں نا کہ آپ کو سمپل انداز میں سمجھاؤں. میں اس لیے یہ بار بار کہتا ہوں کہ یار صبر کر کے ہمارا تھوڑا سا ٹھیڑا ہو رہا ہے, اس لیے میں یہ چیز بتا رہا ہوں کہ وائی اتنا سب کچھ سیم ہونے کی وجہ, سملر ہونے کی وجہ کے باوجود پھر بھی ہم ڈفرینٹ پروڈکٹ نکالیں. کیوں؟ سمپل ریزن ہے کہ کیونکہ میں پھر بول رہا ہوں کہ میرا تھنکنگ, میری اپ برنگنگ اور پھر ایک چیز کو میرا دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. میں جب مرغیاں پال رہا تھا تو میرے مرغیوں سے شوق بھی تھا بہت زیادہ, میرا بہت شوق ہے, پیار ہے, محبت ہے. دوسری بات یہ کہ میں اس کو ایک اپنے انداز سے فیڈ بنانا چاہتا تھا. میں وہی فیڈ لا کے اس کو میں گیلا کرتا تھا, اس میں چاول ڈالتا تھا, کبھی میں اس میں مونگ کی دال ڈالتا تھا, کبھی اس میں بینز ڈالتا تھا, کبھی اس میں روٹی مکس کر دیتا تھا. میرا پڑوسی نہیں کرتا, وہ صبح بس دانہ پھینکتا تھا, اس طرح پھینکتا تھا, وہ ڈرائی دیتا تھا. اور میں ہمیشہ سے, تو آپ یقین کریں ہمارا سیم کلر کا روسٹر ہے, لیکن آپ میرے روسٹر کو دیکھیں گے اور اس کے روسٹر کو دیکھیں گے, یو ول بی شاکڈ. تو اس کے پیچھے بہت بڑا سفر ہوتا ہے میری جان. میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی بھی میں نے گزاری ہے, لیکن اس کا ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ زندگی بھی اسی طرح گزار لیں گے اور پھر آپ کا بھی پروڈکٹ فائنل میں کچھ نکلے گا. نہیں یار, یہ بھین چود کہاں سے آ گیا, پکڑ. ایک فلائی ایکچولی یہ آتا ہے اندر,
ایکسیلنٹ، پکڑ لیا، چیک کر لینے. اچھا تو میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو جنریشن کنفیوز ہے، جو لوگ کنفیوز ہیں کہ یار کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب ایڈوائس بھی لیتے ہیں، جب ہم کسی کی ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں، ہم اتنا سب کچھ کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا اینڈ ریزلٹ ڈیفرنٹ آتا ہے. تو کیونکہ یہ ریزن صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی خود جینی ہے. میں یہ پھر بول رہا ہوں کہ میں کبھی بھی نہیں بولوں گا کہ آپ کسی کو فالو مت کریں، آپ کسی کی کانٹینٹ کو نہ بولیں، آپ اس راستے کو سمجھیں نا. جس طرح مثال کے طور پر میرا تو انداز ہے راستے پہ چلنا، لیکن مجھے اگر کوئی آگے والا آدمی بولے کہ دیکھو بیٹا ایک جگہ پہ ایک ٹنل آئے گا جس میں کوئی لائٹ روشنی نہیں ہے، تو اگر آپ ابھی سے آپ کے پاس روشنی کا کوئی انتظام ہوگا تو اچھا رہے گا، باقی راستہ صاف ہے، آپ نکل سکتے ہیں. تو یہ جو الرٹنس ہوتی ہے نا، جو اویئرنیس ہوتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں مجھے چھت پہ جانا ہے تو مجھے سیڑھیاں چاہیے، اگر سیڑھیاں نہیں ہوں گی تو میں کبھی بھی چھت پہ نہیں پہنچوں گا. یہ ہم سمجھ رہے ہیں نا، میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی لازم مجھے سیڑھیاں چاہیے تب تک چھت تک پہنچوں گا. تو اٹ مینس وی نیڈ سم پاتھ اور سم ڈائریکشن. سمجھ رہے نا، مجھے ڈائریکشن چاہیے، لیکن صرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف ڈائریکشن کو ہی پھر فالو کروں اندھا دھن. میں اپنا سٹائل لازم اس میں ایڈ کروں گا، اپنا ایک اندازہ اپنے اس میں ایڈ کروں گا. لائک فار ایگزامپل اس نے مجھے بولا کہ آپ ٹارچ لے کے جائیں، مثال کے طور پر، کیونکہ روشنی چاہیے تو ٹارچ اچھا رہے گا. کیوں نہ میں ماچس لے جاؤں، کیوں نہ میں لائٹر لے جاؤں. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. میں ایک اپنے انداز سے اس روشنی کا، لائک فار ایگزامپل میں کہوں گا کہ اگر میں لائٹر لے کے جاؤں گا تو مجھے فائر بھی دے سکتا ہے، آگ بھی دے سکتا ہے، اور پلس وہ مجھے روشنی بھی دے گا. لیکن there's a lot of reasons، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی اپنے انداز سے اس کو جینا سیکھیں. پہلے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر مجھے کوئی بھی بات کوئی بھی بولتا ہے یا میں کوئی چیز بھی کرتا ہوں، میرا پیشن ہے، ایک ڈاکٹر بن چکا ہے، میرے ابو ڈاکٹر ہیں اور مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے، لیکن میں کبھی زندگی میں بھی اس کی طرح ڈاکٹر نہیں بنوں گا. میں بھی ایک ڈاکٹر بن جاؤں گا، لیکن میرا ایک ڈفرینٹ شناخت اور پہچان اور ایک آئیڈینٹی ہوگی، اس میں میری ایک یونیکنیس اور اپنا ایک انداز اس میں شامل ہوگا. تو جب یہ چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہے زندگی میں، تو ہمیں تب سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار، زندگی کا جو اصلی مزہ ہے اور جو ایک انداز ہے اس کا، وہ بہت ڈفرینٹ ہے، وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. میں بولنا میں نے جتنی بھی، لائک فار ایگزامپل میں بولنا، میں جب یہ کارپوریٹ ورلڈ چھوڑا، جب ہوٹلیئر تھا میں، تو جب میں ہوٹلیئر تھا، جب میں نے یہ جاب چھوڑی، بزنس، یہ اسکولز اور یہ کیا بولتے ہیں یار، ویٹر کی جاب، تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، سنا، جانا. لیکن اس میں ایک چیز میں بولنا میں کامن تھی کہ اس پریکٹس کے دوران میں اپنا سٹائل ہمیشہ رکھتا تھا. اگر میں سروس میں بھی تھا تو میں لوگوں کی سنتا تھا، لیکن اس میں اپنا ٹچ دیتا تھا. میرا اپنا ایک بیک گراؤنڈ اس میں انوالو آٹومیٹکلی ہو جاتا تھا. کہ میرا، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ان سب کو تو ٹریننگ سیم ملتی ہے ویٹروں کو، لیکن ہر ویٹر کا طریقہ الگ ہوتا تھا. یہ بہت ہی ڈیپ بات ہے ایک قسم کی، لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگر انسان سمجھنے والی آنکھ سے دیکھے گا نا، تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یار، یہ بات 100% درست ہے کہ انسان کے اندر بھی ایک اپنی ایک ایبیلٹیز، گروئنگ سیڈز ہوتی ہیں جو آٹومیٹکلی آتی ہے انسان کے اس انداز میں، بولنے میں، چلنے میں، کھانے میں، یہ آٹومیٹکلی نکل آ جاتی ہے. تو اس چیز کو اگنور نہ کی جائے. انسان یہ بولے کہ نہ میں نے ٹوٹلی وہ چیز فالو کیا، تو پھر اسی لیے یہ رزلٹ اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فیلئر میں چینج ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو پورا کورس بھی کیا، اس آدمی کو فالو بھی کیا، پھر بھی میں فیل ہوا. تو یہ سب سے ریزن اس کا بڑا یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتا، پھر اس سے سیکھنا نہیں چاہتا، اور پھر اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یار میں بھی تو ایک ہوں نا، میں بھی ایک آدمی ہوں، میری بھی ایک پہچان ہے. تو اس چیز کو
جب انسان مد نظر رکھتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار یہ زندگی ایک چیز ہے جو اس میں اپنے ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اپنے ایک ٹچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آنی چاہیے. آئی تھنک میں نے بہت ہو گئی. دیٹس انف آئی تھنک فار ٹوڈے. اللہ